السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارہ نمبر 29 پورے کا پورا دعویٰ سے متعلق ہے۔ پورے پارے کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں تو سب سے پہلے سورت ملک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی شان بلند کی گئی، اور کسی کو بھی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اجاگر کریں، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کے کتنے قریب ہیں اور اس کی قدرتوں کا جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کی بات ماننی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ کی بڑائی نہیں معلوم ہوتی، اسی لیے وہ اس کے بڑے بڑے حکموں کو بھی معمولی جانتے ہیں۔ پھر اگلی صورت قلم ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا گیا اور ان مشکلات کا تذکرہ کیا گیا کہ جس پہ جمتے ہوئے اللہ کے نبی نے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحاقہ اور سورۃ معارج ہے۔ یہ دونوں صورتیں قیامت یعنی عقیدہ بالآخرہ کو مضبوط کرتی ہیں۔ حقیقت ہے کہ یہ تین ٹاپک پورے 13 سال میں مکہ میں پڑھائے گئے: توحید، رسالہ اور ایمان بالآخرہ۔ ان کے بغیر دلوں میں بات نہیں جاتی، بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن جب کسی کے یہ تین کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے تو بات نہیں مانتا، اور دیکھا جائے تو آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ نوح آتی ہے، جس میں ایک کردار دکھا دیا کہ جس نے 950 سال دعویٰ کی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن رسپانس نہیں آیا، اور حقیقت ہے کہ ہمارا دین ایفرٹ اورینٹڈ ہے، ریزلٹس اورینٹڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ جن میں بتایا گیا کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اگر انسان آپ کی بات نہیں سنتے تو اللہ تعالیٰ جنات کو بھیجتا ہے، اور ایک جن داعیے دین بن کر جاتا ہوا دکھتا ہے جس نے صرف ایک بات سنی اور چل پڑا اور مبلغ بن گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ مزمل میں ہے، جس میں داعیے دین کو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی نصیحت ہے، کیونکہ رات کا قیام دن میں بات کو اچھا بھی رکھتا ہے اور نفس کو کاٹتا بھی ہے۔ پھر سورۃ مدثر میں قم فانذر کا پیغام ہے کہ ایک داعیے دین اس ایک حکم پہ عمل کرتے ہوئے ساری زندگی کھڑا رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے۔ پھر اس کے بعد جس کا دل چاہے آئے، جس کا دل چاہے نہ آئے۔ اور پھر اسی صورت میں کچھ ایسے احکامات ہیں جس میں خاص طور پہ نماز روزے کی بات ہے کہ جب تک اپنا ذاتی تزکیہ نہ ہو اور اپنا تعلق باللہ ان عبادات کے ذریعے سے پختہ نہ ہو، دوسروں کو دین کی طرف نہیں بلایا جا سکتا۔ اور پھر آخر میں سورۃ قیامہ سے آخری تمہیدیں ہیں کہ جب سب کچھ کہنے سننے کے بعد لوگ نہ مانیں تو ان کو بتا دو کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھایا جائے گا اور وہاں جا کر تمہیں پتہ لگے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اور پھر آخر میں سورۃ دہر اور سورۃ مرسلات۔ دہر میں جنت کی ڈسکرپشن ہے اور سورۃ مرسلات میں جہنم کی۔ کیا پتہ چلا کہ دعویٰ ایک پوری پلانڈ چیز کا نام ہے۔ ہم بعض دفعہ اپنے طور پہ یہ باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھا جی نیل پالش نہیں لگا سکتے، اچھا جی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں کہ نیچے رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گی نا تو ٹھیک لگے گا۔ میں اور آپ اگر اصل چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں میں الجھیں گے تو بعض دفعہ یہ ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے جیسے بچہ آپ سے بڑی بڑی باتیں پوچھے تو آپ کہیں گے بیٹا بھی یہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں، یا آپ کسی کو کوئی فرض درجے کا حکم چھوڑ کر نفل سنتوں میں الجھا دیں اور اسی پہ امت بٹ جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تھا ایک جسٹ اس پارے کا۔ آئیے ذرا اب دیکھتے ہیں سورۃ ملک کیا کہتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، اور پیدا اس نے تمہیں کیوں کیا؟ آیت 2 میں بتا دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ان دو آیتوں کو سمجھ لیجئے تو اللہ کا مقام بھی سمجھ آ جاتا ہے اور انسان کا مقصد حیات بھی سمجھ آتا ہے۔ جس کو آنے کا مقصد ہی معلوم نہ ہو وہ کرے گا کیسے وہ کام؟ اور یاد رکھیے امتحان کے بغیر اگلے درجے نہیں ملتے۔ اس میں احسن عمل کی شرط لگا کر بتا دیا کہ عبادات کیسی ہوں، معاملات کیسے ہوں، اور احسن عمل کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں: اخلاص یعنی اللہ کے لیے کرنا، اور اتباع رسول، رسول کی سنتوں کے مطابق کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی عمل بھی احسن نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو اگر امتحان کا سمجھیں تو دنیا میں جینا کیسے ہے یہ بہت آسانی سے سمجھ آئے گا۔ کمرہ امتحان کے ساتھ ہی وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا احساس آتا ہے ذہن میں، پھر کچھ پڑھنا ہے، سلیبس تھا، ڈیٹ شیٹ دیکھی، وہاں پہنچے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر لکھتے جاتے ہیں اور اینڈ پہ پیپر چھن جاتا ہے۔ ایک انسان جب اس سوچ کے ساتھ جیتا ہے تو اس کو زندگی بمقصد لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، یا فیل ہوں گا یا پاس ہوں گا، یا جنت ہے یا جہنم۔ اس کے برعکس اگر آپ اس دنیا کو فن پلیس سمجھیں،
دنیا میں آنے کا مقصد فن، پارٹی، تو پھر سوچ بدلے گی۔ اب کسی پارٹی کی بات کریں تو موڈ چینج ہونے لگتا ہے، کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کون کدھر ہوگا، بس انہی باتوں میں الجھ جاتا ہے انسان۔ تو بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ آج من چلی زندگی بسر کرتے ہیں، جیو اور جینے دو، کھاؤ اور موج کرو، ایٹ ڈرنک بی میری، تو انہوں نے یہ پہلی بات ہی نہیں سمجھی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے۔ اب اس اسٹوڈنٹ کو بھی کچھ عقل مند نہیں کہیں گے کہ جو خود نہ کرے پیپر اس خام میں کہ میرا ساتھی کیوں نہیں آیا، میرا دوست کیوں نہیں پہنچا۔ اچھا چلو میں پھر پیپر کرتی ہوں، لیکن یہ پیپر مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اپنی مرضی سے ایک اور پیپر بناتی ہوں۔ بچہ اگر آ کے ماں کو یہ بات بتائے کہ مجھے تو وہ پیپر ہی نہیں اچھا لگا، تو ماں کا دل دھک دھک رہے گا، کرو کیا کیا تھا پھر؟ کہے گا پھر میں نے بس اس کو پھاڑ دیا، ایک پیپر نیا بنایا جو مجھے بڑا اچھا لگا، پھر میں نے اس کا بہت اچھے جواب دیا اور میرے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ تو ماں کبھی بھی اس کو اچھی امید نہیں دلائے گی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی شریعت کو ریجیکٹ کر کے یا اس میں امینڈمنٹس کر کے چلے اور کچھ نہ کرے، کوئی اسی پیپر میں کچھ چینجز کر دے۔ ایک سوال ٹھیک ہے، اٹس اوکے، یہ آسان لگ رہا ہے، دوسرا نہیں، اس کو بدل دو۔ نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین پورا ہو گیا، اس لیے میری آپ کی نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کائنات پہ غور و فکر کروانے کے بعد کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور اس کا چیخنا اور چلانا سنیں گے، جہنم کے داروغہ پوچھیں گے، آیت نمبر 8 کو دیکھ لیجئے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ بلا قد جانا نذیر، بلا یعنی کیوں نہیں، یعنی آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، پر ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہہ دیا اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا۔ لو کننا نسمع او ناقل، یہ دو لفظ اپنے دل پہ لکھ لیجئے۔ جہنم میں جانے کے بعد جس چیز کی حسرت ہوگی، کیا کاش ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہاں اپنے ایک ہی گناہ کا اعتراف بہت ہے، یعنی اللہ کی بات کو نہ ماننا یا اللہ کو نہ ماننا۔ انجام دیکھ لیجئے، فسقا لاصحاب السعیر، جہنمیوں کی طرح ان کو ہانک دیا جائے گا۔ اس کے برعکس الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے رب سے ڈر گئے۔ اصل مزہ بھی تو بن دیکھے ڈرنے میں ہے نا، فرمایا ان کے لیے بخشش بھی اور اجر کبیر بھی ہے۔ تو زندگی عقل کے ساتھ گزارنی ہے، بے سوچے سمجھے نفس کے پیچھے یا معاشرے کے پیچھے نہیں جانا۔ ہر ایک اپنے آپ کو اگر اس آیت کے سامنے لے لے تو بات سمجھ آئے گی، بات آسان ہوگی، اور سننا ہدایت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب آپ سنتے ہیں نا، اس کے بعد ہی پھر کچھ کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ ہم سننا نہیں چاہتے اور بحثیں کرتے ہیں دین کے نام پہ، کوئی نہیں سمجھ آئیں گی۔ ایک بچہ اسکول نہ جائے، کالج نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے اور جا کے بحثیں کرے کہ میرا خیال ہے سائنس کا یہ اصول ہے، میرا خیال ہے 2 + 2 6 ہوتے ہیں، تو کوئی اس کو نہیں مانے گا۔ پھر اس کے بعد کائنات میں چلنے پھرنے کی دعوت دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ پرندوں کے اڑنے پہ غور کرو۔ آج اس پہ غور کر کے لوگوں نے جہاز بنا لیے، لیکن پرندے پیدا کرنے والی ہستی تک نہ پہنچ سکے۔ آج کا یہی المیہ ہے، انوینشنز بھی ہوتی ہیں، ریسرچز بھی ہوتی ہیں، لیکن جس نے سب کچھ دیا اس کو نہیں پاتے اور صرف مخلوق میں کھوئے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کردار بیان کرتے ہیں آیت نمبر 22 میں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ شخص جو منہ اٹھائے چل رہا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے؟ اور حقیقت ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہے وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنا، اور ایک ہے خواہشات کے پیچھے جدھر دل چاہے لگ جانا، دونوں ایک جگہ نہیں جائیں گے۔ آیت 22 میں آنکھیں، کان اور دل کی نعمت کا احساس دلایا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلایا کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جائے گے اور تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ آخری آیت شعور کو بیدار کرتی ہے، قُلْ إِنْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی خشک کر دیا جائے تو کوئی ہے جو تمہارے پاس جاری پانی کو لے کر آئے گا؟ تو آپ پر میں کہیں گے کوئی نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اس دور میں الزامات تھے ان کا ازالہ کیا گیا۔ پہلے تو دیکھیے سورت کا نام، قلم کی اہمیت ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے پاس قلم نہیں ہوتا اور کافی چیزیں ہوتی ہیں پرس میں، ہر چیز کی جگہ دوسری چیزیں آ گئیں اور قلم کی جگہ شاید ہی کوئی چیز آئی ہو۔ لکھنے پڑھنے کا رواج دن بدن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ ویسے نہیں، بلکہ آپ کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاقی اعلیٰ بلندیوں پہ موجود ہیں، اور واقعی ہمارے نبی کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا۔ پھر اس کے بعد مشورہ دیا گیا فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ، آیت 8 میں، آگے بھی 9 میں، کیوں کیا ہوگا اگر میں نے جھٹلانے والوں کی بات مان لی؟ وَدُّوا لَوْ تُدْخِنُوا فَيُدْخِنُونَ، وہ تمہیں بھی ڈھیلا کر دیں گے، وہ چاہیں گے تم بھی اپنے دین کے معاملے میں سست ہو جاؤ جیسے وہ ہوئے۔
پھر اس کے بعد اور شدت سے بتایا گیا کہ ہر ایک کی ہر بات ماننے والی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے اگلی آیات میں ایک واقعہ ہے جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے، یعنی باغ والے کا قصہ ہے، جب وہ اس کے پاس پھل آتا تھا تو وہ غریبوں کو بانٹتا تھا۔ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بچوں نے سوچا کہ ہمیں تو کسی غریب کو کچھ نہیں دینا چاہیے، تو ہم رات کو جا کے پھل کاٹ لیتے ہیں، لیکن راتوں رات اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ باغ تباہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بندوں سے شیئر کریں تو نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا مسلموں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہو گیا تم کیسے حکم دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ سوال اٹھاتے ہیں کہ تمہیں کیسے، اللہ تعالیٰ سوال اٹھاتے ہیں کہ تم کیسے یہ سوچتے ہو کہ تمہیں وہاں جا کے بہت ہی اچھا کچھ ملے گا؟ اللہ نے تمہیں تمہارے اعمال کی بنیاد پہ پرکھنا ہے۔ آیت 42 میں بے بسی بتائی گئی، یعنی اسے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، چہرے پہ ذلت ہوگی۔ وہ دنیا میں سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے جبکہ وہ سالم تھے۔ تو یہ ہر اس انسان کے لیے ایک عبرت ہے کہ جس کو آج صحت ملی لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اور سورت کے آخر میں حضرت یونس کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ نظر بد کا تذکرہ ہے، اور آپ کو کہا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں لوگوں کی نگاہوں سے بے نیاز ہو کے۔ سورت الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بڑی شد و مد سے شروع ہوتی ہے سورت، بڑی بڑی قوموں کی تباہی کے تذکرے اور فرعون اور الٹائی گئی بستیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح کے دور میں قیامت صغریٰ کے برپا ہونے کا تذکرہ، اور پھر آیت 13 میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اصل قیامت کے آنے کی بات ہے، جس دن زمین اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آپ سوچئے کہ ایک دم گاڑی چلتے چلتے رکے تو چرچراہٹ ہوتی ہے نا، ٹائر پھٹتے ہیں۔ یہ سورج چاند ستارے یہ سب سپن کر رہے ہیں اس وقت۔ ایک دم جب اللہ تعالیٰ ان کو روکیں گے نا تو جو آوازیں پیدا ہوں گی اسی کو ذہن میں لے آئیے، اور پھر قیامت کے کچھ منظر پیش کیے گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اور اس دن پھر بس دو ہی چہرے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آیت 19 میں، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ مال ملا، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، خوشی خوشی آئے گا، لوگوں کو دکھائے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، تو ایک جملہ بولے گا، بس اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو باقی کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ کیا کہے گا کہ میں نے اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کی کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے۔ حقیقت ہے کہ حساب کا احساس بندے کو بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے، ایسے شخص کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا خوبصورت انجام ہے، کیسے دل پسند زندگی ہوگی، بلند جنتیں ہیں، پھل جھکے ہوئے ہیں، کیسے ذہن میں اچھا سا تصور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ اچھا، اس کو وہاں سب کچھ دیکھ کر کیا کہا جائے گا؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، خوشی سے کھاؤ اپنے ان کاموں کے بدلے جو تم پچھلی زندگی میں کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کچھ کام کرنے والا بنا دے۔ اگلی آیت میں بالکل اس کا اپوزٹ کردار ہے۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال میں لیا، حسرتیں ہیں کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا، کاش میری موت میرا کام تمام کرتی، اپنی زندگی کو میں نے ضائع کیا۔ سارے کپڑے چاہے ڈیزائنر تھے سب دنیا میں رہ گئے، کفن پہ تو کوئی بھی برانڈ نہیں لکھا ہوا۔ جتنا خوبصورت باتھ روم بنا لیا لیکن آج تو تختے پہ نہلانا پڑا۔ مرسڈیز میں بیٹھا یا لینڈ کروزر میں بیٹھا، آج تو میت گاڑی میں جانا ہے، اور ایسا شخص وہاں دکھی ہو کر پریشان ہوگا اور حسرت کا شکار ہوگا، کوئی چیز آج میرے کام نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو چیز مرتی ہمارے ساتھ سے اٹھتی ہے نا، وہ ہمارا نام ہے۔ کوئی قبر میں جا کر یہ نہیں کہتا ہائے پرائم منسٹر، ہائے فلاں، باڈی کدھر ہے، باڈی کو لائیں، لاش کدھر ہے، میت کدھر ہے۔ قبر میں بھی حساب کتاب اسی بنیاد پہ ہوگا۔ دنیا میں تھوڑا سا اگر عہدہ بلند ہو جائے تو بعض دفعہ آکڑ آنے لگتی ہے، بعض دفعہ ہم لوگوں کو ان کے کپڑوں اور گھروں سے ایویلیویٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال دیکھے گا۔ سب ختم ہو گئے، دھوکہ تھا، دنیا سے سب چلا گیا، روب دبدبہ ختم ہو گیا، اور ایک انسان حقیقت میں وہاں تنہا ہوگا۔ آگے کچھ کام ہے کہ جن کے نہ کرنے کی وجہ سے یہ سزا ملی، اللہ پر ایمان نہ لانا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا۔ آج ایسے لوگوں کا وہاں کوئی دلی دوست نہیں ہے۔ پھر آخری آیتوں میں وحی سے متعلق کچھ اشارے ہیں۔ آخر میں پیغام دیا گیا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن ہمیں غیر مخصوص طریقے سے گائیڈ کرتا ہے، اور ہم سیدھے ہوتے جاتے ہیں، اور حسرت ہوگی کافروں کو اس پہ۔ کریں کیا؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ کے نام کی تسبیح کیجیے۔ پھر سورۃ معارج ہے، اس میں بھی قیامت کی آنکھوں دیکھی جھلکیاں نظر آتی ہیں، جس میں قیامت کو جھٹلانے والے شخص کی بات ہے۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ صبر کرتے جائیے، لوگ اس قیامت کو دور سمجھتے ہیں لیکن وہ قریب ہوگی۔ قیامت کے دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہوگا، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے،
آیت 10 پہ غور کیجیے گا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کا حال تک نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اور اس دن مجرم کی خواہش کیا ہوگی، کاش آج کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں، اپنے بیٹے کو دیکھ کر، بیوی کو، بھائی کو اور اپنے کنبے برادری کو، بلکہ زمین کی ساری چیزوں کو میں دے دوں اور میں بچ جاؤں۔ کہا جائے گا کلّا، آج ان چیزوں کو اگر اللہ کی مرضی سے کریں تو مزہ آئے گا، فائدہ بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا۔ آج ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں جا کر ان کو پیش کریں گے۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کے نام میں اس جگہ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں پھینکنا چاہے گا؟ اور نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مبالغہ کی ہے کہ ایسی ہے نہیں لیکن بس کر دیا۔ اصل میں یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کے پاؤں پکڑ لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ خوبیاں، جس میں سب سے اوپر نماز، علی صلاتہم دائمون، شروع سے آخر تک نماز میں متوجہ رہے، پوری نمازیں پڑھی، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکایا، گناہ ہوا پھر نماز پڑھی، نیکی ہوئی پھر نماز پڑھی، تنہا ہے نماز پڑھی، سب کے بیچ میں نماز نماز نماز۔ اور اسی طرح سے بالکل وہی بات جو سورۃ مومنون کی آیتوں میں تھی، وہی خلاصہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو کردار سامنے آتا ہے وہ ان کا ہوگا، اللہ کے حقوق کو پورا کرتے کرتے بندوں کے حق بھی دیں گے، ایسے لوگوں کو جنتوں میں عزتیں ملیں گی۔ اور آخر میں کیا قبروں سے نکلنے کی گھبراہٹیں بیان کی گئیں۔ سورۃ نوح پڑھتے دل اداس ہو جاتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اتنا اخلاص رکھتے ہوئے اللہ کی رہنمائی میں لوگوں کو بلائے، اور 950 سال میں 70-80 لوگ آئیں، تقریباً ہر 12 سال کے بعد ایک شخص کے قبول اسلام کی بات ملتی ہے۔ اس میں ہر اس بندے کے لیے میسیج ہے جو دین کے کام کرنے کے تو اداس ہو جائے کہ میری تو بات کوئی سنتا ہی نہیں، میری تو کوئی مانتا ہی نہیں، میں کس سے کہوں۔ تو اس میں دیکھیے گا پکاریں ہیں، بہت دل سے پڑھنے والی صورت ہے۔ پھر آیت 10 اور اسی اگلی آیتوں میں استغفار کے فوائد ہیں کہ جب بندہ دل سے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے اور اس پہ جم بھی جاتا ہے تو اللہ آسمان سے بارشیں بھی دیتا ہے، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور اس کے لیے باغات اور نہریں ہوں گی۔ اور یہ سب کچھ ملتا ہے کب؟ جب ایک انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے کچھ بتوں کے نام ہیں، اور قوم نوح کے ڈبوئے جانے کی بات ہے، اور ان کی وہ آخر میں دعا ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مومنا، کہ اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ تو ہم بھی یہ دعائیں مانگیں تاکہ اللہ کی مدد ہو۔ سورۃ جن پوری کی پوری ایک کہانی ہے، آنکھوں سے جو دیکھا اور کانوں سے جو سنا وہ لا کر اپنی قوم کو سنا دیا۔ شروع میں قرآن کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا گائیڈنس والا پوائنٹ سامنے آنے لگتا ہے۔ تو دین کی بات کرنے والوں کو خوبصورت انداز میں قرآن پیش کرنا ہے، لیکن حقائق کو بدلنا نہیں ہے۔ پھر اس پوری صورت کو پڑھ کے ہمیں جنوں کے بارے میں بھی گائیڈ لائن ملتی ہے کہ یہ ہماری طرح کی مخلوق ہے، کچھ ان کے فیچرز فرق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی تھے۔ اور قرآن کے نزول کی بھی بات ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی کے ساتھ یہ قرآن اترا۔ آج وہی قرآن ہمارے گھروں میں ہے، لیکن شاید ہم اس کو فیل نہیں کرتے۔ پہلے قرآن عجب بنا، پھر سمعنا الہدیٰ بنا۔ کیا ہم اس قرآن کے لیے دل کھولیں گے؟ اتنے پیار سے اتاری گئی کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور بہت سارے لوگ آج اس کی وہ ویلیو نہیں پہچانتے جو پہچاننی چاہیے۔ آیت 16 میں بتا دیا کہ اگر لوگ ہدایت پہ جمے رہتے تو ہم ان کو کھلا پانی پلاتے۔ کیوں پلاتے؟ یا دنیا کی نعمتوں کی حقیقت کیا؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو پانے والا بنا دے۔ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی ہمارے ہاتھ میں رہے اور ساری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ لگ جائے۔ اور اسی میں بتا دیا کہ مسجدوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے، ان کو لوگوں کے ناموں اور مسلکوں کے ساتھ نہیں جوڑنا، بلکہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل ابتدائی دور کی وحی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قیام کی دعوت دی گئی، اور جس میں بتایا گیا کہ ایک انسان اللہ سے تعلق راتوں کو جوڑے تو دن کو مدد ہوتی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کا مسئلہ سیلف کنٹرول کا ہے، تو رات کا جاگنا بندے کو اپنے نفس پہ قابو پانے میں مددگار ہوتا ہے، اور دن کو بات بھی اچھی نکلتی ہے۔ پھر اس میں تبتل کی بات ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ کا بننا۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ قطع تعلقی کی جائے، مراد ہے کہ پورے فوکسڈلی اللہ تعالیٰ کی طرف جڑنا۔ پھر اس کے بعد جہنم کے کچھ مناظر ہیں جو واقعی انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ترتیل القرآن کی بات ہے، اچھا قرآن پڑھا جائے تو دلوں پہ اثر رہتا ہے۔ بہت زیادہ رولز میں پڑھ کر قرآن کی خوبی کو نہیں ختم کرنا۔ پھر آخری رکوع میں نفل نماز میں بہت زیادہ طوالت رکھنا یا اس کو لمبا کر کے پڑھنا کچھ لوگوں کو مسئلے میں ڈال دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا، اکیلے میں نماز پڑھتے تو طویل پڑھتے، دوسروں کے ساتھ پڑھتے تو مختصر کرتے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ سورۃ مدثر کا تھیم قوم فانذر ہے، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، ابتدائی وہی ہے۔ ایک داعیہ دین کو اپنے کپڑے بھی صاف رکھنے ہیں، اپنا کردار بھی صاف رکھنا ہے، ہر قسم کی گندگی کیچڑ کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ پھر قیامت کے مناظر اور ایک ایسا کردار پیش کیا جا رہا ہے جو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے،
اس کے برے انجام کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے داروغاؤں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کے قرآن میں پیش کر دی۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ آیت 38، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر بندہ اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ اچھے عمل کرتے جائیں گے تو اپنے جسم کو جہنم سے آزاد کراتے رہیں گے۔ بڑی اہم آیت ہے 40 اور اس سے اگلی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلی چیز نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، پھر ہم دین کے بارے میں بحثیں کرتے تھے، پھر ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچیں۔ پھر آخر میں ذکر کیا ان لوگوں کا جو قرآن کے تذکرے سے یا اللہ کی بات سن کر ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو قرآن سے بھاگنا نہیں ہے، اس کی روشنی میں زندگی بسر کرنا ہے۔ سورۃ قیامت انسان کو احساس دلاتی ہے کہ اس کی ایک ایک پور کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور قیامت کے دن پکڑیں گے، اور جب قیامت کے دن انسان لایا جائے گا تو اس وقت کوئی بچنے کی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور آیت 13، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو پتہ لگ جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، کیا پرائرٹیز تھیں، کیا پیچھے چھوڑ دیا، کس چیز کو اہم سمجھا، کس کو غیر اہم سمجھا۔ اور آیت 20 میں بتا بھی دیا کہ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، حب دنیا ہر گناہ کا سر ہے، ایک حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو جب دنیا ہی کو لینا چاہیں اور حرام سے ملے تو بھی، حلال سے ملے تو بھی، تو ایسے لوگوں کا پھر انجام برا ہوگا، اور کچھ چہرے خوش ہوں گے، کچھ ناخوش ہوں گے۔ اور آخر میں جان کنی کا منظر ہے، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِی، آیت 26 اور اس سے آگے۔ ہر ایک اپنی موت کو سامنے رکھے تو دنیا کی چیزیں بہت زیادہ پھر انسان کو غافل نہیں کرتی، اور آخرت قریب محسوس ہوتی ہے۔ سورۃ دہر میں جنت کے تذکرے ہیں، نعمتوں کو اللہ نے استعمال کرنے کا بھی حکم دیا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اما شاکرن و اما کفورا، سب کچھ بنا دیا، چاہو تو قدردان بن کے ان نعمتوں سے اچھے کام لے لو، اور چاہو تو ناشکرے بن جاؤ۔ اور جنت کا اتنا پیارا منظر ہے اس میں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی بے ہوش ہو گئے تھے، یا غالباً ان کی جان روح پرواز کر گئی، یہ سوچ کر کہ اتنی پیاری جنت ہے۔ اور اس سے آخری سورۃ مرسلات میں یہی کچھ جہنم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جہنم سے بچائے، اور میں اور آپ اس زندگی کو ایک شعور کے ساتھ بسر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آج یہاں 4 دن کے مزے لیتے لیتے کل وہاں ہمیشہ کی رسوائی ہو۔ پورے پارے سے سیکھے کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہے، اس کی نشانیوں میں غور کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے والا بننا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، جو نعمت اللہ نے مجھے دی اس میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، نیکی پہ استقامت اختیار کرنی ہے، اللہ کے لیے کی گئی گواہی پر قائم رہنا ہے، قرآن پر اس لیے عمل کرنا ہے کیونکہ یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تہجد کی عادت بھی ڈالنی ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو اور ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا ہے، اور چہروں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز کی پابندی رکھنی ہے، سستی چھوڑنی ہے، اچھے کاموں کی حفاظت کرنی ہے، آخرت کے حساب کی فکر کرنی ہے تاکہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اور عافیت اور حفاظت کی دعا کرتے ہوئے سوچتے سمجھتے اس دنیا سے گزرنا ہے، سجدہ کر سکنے پر بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدہ کرنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اسی طرح نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اللہ کے نام پر کیے گئے عہد اور کمٹمنٹس پوری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی اس دنیا میں رکھا ہے اس سے بہترین حصہ لینا ہے۔ اس پارے میں سے بہت ساری آیتیں تدبر تھیں، لیکن خاص طور پہ جس پہ آج ہم غور کریں گے وہ ہے آیت نمبر 10 سے اگلی آیتیں سورۃ معارج کی، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جیسے پناہ دیتا تھا، اور وہ زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں، انہا لظی، یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ غور کرتے ہوئے اپنی اصلاح والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔